السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم ایک بڑی ہی دلچسپ موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں اکثر اپنی دوست احباب کی جو محفل ہوتی ہے یا اپنے عزیزوں کی محفل ہوتی ہے اس کے اندر اس چیز کا تذکرہ اکثر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو سائنس کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور سائنس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں انہیں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی سائنس ایک الگ ٹاپک ہے، اسلام ایک الگ ٹاپک ہے۔ سائنس کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں، البتہ اسلام حق ہے، شریعت حق ہے، دین خداوند دین محمدی حق ہے، ہم اس کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے پھر وہ سائنس کے اندر اس کا ثبوت ملے یا نہ ملے۔ بہت سے لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں سائنس نے یہاں پر یہ بات کہی یا یہ رائے پیش کی، اس رائے سے اسلام کے فلاں جو ہے نا مسئلے کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں سائنس نے یہ بات کری تو یہ چیز تو ہمیں 1400 سال پہلے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے، اور وہ اس طرح یعنی کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اس چیز کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ میں یوں سمجھوں کہ یہ دیوار پر سر مارنے کی طرح ہے کہ آپ یقین کریں اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلنا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر سائنس اور اسلام کا تقابل ہوتا ہے، سائنس اور دین کا تقابل ہوتا ہے۔ اگر آپ سائنس سے اسلام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور ان مقامات کا ذکر کریں گے جہاں پر سائنس اور اسلام کا اتفاق ہو جاتا ہے اور اس سے اسلام کی بڑھوتری، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ پھنس جائیں گے وہاں پر بھی جہاں پر سائنس اسلام کے مقابلے میں آتی ہے، جہاں پر سائنس اسلام کی رائے کا انکار کرتی ہے۔ اچھا، میں سائنس کو کبھی معتبر نہیں مانتا اور نہ مانوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی رائے ایک ہوتی ہی نہیں، سائنس اپنی رائے پر ٹکتی ہی نہیں، سائنس کا ایک موقف ہے ہی نہیں۔ سائنس روزانہ ایک نئی تحقیق لاتی ہے اور پچھلی تحقیق کا رد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اب ایک وقت تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ کسی بھی طرح کا کولیسٹرول انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مگر پھر وقت گزرتا چلا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جدید تحقیق اب یہ کہتی ہے کہ بعض قسم کے کولیسٹرول انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اب اس تحقیق نے پچھلی تحقیق کو رد کر دیا، اور ممکن ہے اب جو تحقیق آئی ہے آنے والے وقت میں اس تحقیق کا بھی رد کر دیا جائے۔ تو میں اس چیز کو کیوں معتبر مانوں جس کا قبلہ ہی ایک نہیں، جس کا مقصد ہی ایک نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر ایک انسان ماضی کے اندر کچھ باتیں کرتا ہو، ہر وقت اس کی رائے تبدیل ہوتی رہیں، اس کے نظریات تبدیل ہوتے رہیں، کبھی وہ کچھ کہے، کبھی پچھلی بات کا جو ہے نا رد کر دے کہ یار میں نے فلاں بات کہی تھی وہ غلط تھی، اور مسلسل اسی تسلسل کے ساتھ چلتا رہے، تو آپ اس بندے کو معیاری مانیں گے؟ آپ یہ بات مانیں گے کہ اس بندے کا کوئی معیار ہے؟ آپ اس بندے کی گواہی کو بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بندہ اپنی بات پر نہیں ٹکتا۔ تو میں سائنس کو اسی کانسیپٹ سے دیکھتا ہوں۔ بہت سے مقامات پر سائنس مفید بھی ہے، ہم سائنس کے فائدے کا انکار نہیں کرتے، آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں سائنس کا منکر ہوں، بھائی بہت سے مقامات پر سائنس مفید ہے، لیکن بعض لوگ مکمل طور پر خود کو سائنس پر منحصر کر لیتے ہیں کہ بھائی سائنس نے یہ کہا تو ہم نے یہی کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، ایک ضابطہ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اور شریعت نے جو طریقہ بتایا وہ قیامت تک ویسا ہی رہنا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، شریعت کا بتایا ہوا راستہ ویسا ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے لیے اور شریعت کے اوپر جو زندگی گزارتا ہے وہ ایک بہترین زندگی گزارتا ہے، خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو لوگ سائنس کے اوپر چلتے ہیں، ہر 5 سال بعد انہیں اپنے آپ کو نئے پیریڈ کے اندر نئے سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے، کیونکہ سائنس وقت کے ساتھ اپڈیٹ ہو رہی ہے اور وہ اپنی آنے والی ہر جدید تحقیق پچھلی تحقیق کا رد کرتی ہے۔ تو میرے جیسا بندہ تو ٹینشن میں آ جائے کہ 5 سال میں نے جو سائنس کی مان کر قناعت میں گزارے، اب سائنس کے لیے کہ آپ یہ کر سکتے ہو وہ کر سکتے ہو، تو 5 سال تو میں نے فضول میں گزار دیے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، سائنس بعض مقامات پر جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ بندہ ٹینشن میں آ جائے۔ تو اسی لیے سائنس پر مکمل طور پر خود کو منحصر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلنا چاہیے، شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر اور طور طریقے کو اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔